خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام آج کی گواہی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا کا کلام اور یسوع مسیح کی محبت آپ کے خاندانوں، آپ کی زندگیوں، آپ کی کلیسیاؤں کو جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے۔ ہم روز بروز خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ڈھلتے جا رہے ہیں، ایون دو حالات ناسازگار ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر کرونا وائرس کے سبب سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہر طرف نا امیدی کا سا سماں ہے، بالخصوص جب ہم اپنے پڑوسی ملک کے حالات پر دیکھتے ہیں جہاں پر اس وائرس نے کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ لوگ روڈوں پر ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو کرونا وائرس کی افیکٹڈ لوگوں کا پرسنٹیج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اموات بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک انتہائی نا امیدی اور بے یقینی کی سی صورتحال ہے۔ لیکن ان حالات میں خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، خدا کا کلام ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ خدا کے کلام میں ان تمام حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے ہی نشاندہی اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو مقدس کلام میں موجود ہیں، جو ہمیں اس بات کی امید دلاتے ہیں کہ ہم خوف زدہ نہ ہوں، گھبرائیں نہ، بلکہ خدا کے کلام پر یقین کریں۔ آج میں ایک دفعہ پھر اپنے لیے یہ بہت اعزاز سمجھتا ہوں کہ خداوند کے عظیم خادم علی قدر بشپ امانت مسیح صاحب جو کہ سینٹرل گاسپل اسمبلیز آف پاکستان کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں، خدا نے انہیں بہت بڑی خدمت سونپی ہے جو نہ صرف بلوچستان، پاکستان اور بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ ہم ان کی خدمت کے لیے، ان کی منسٹری کے لیے، ان کی لائف کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہماری نہایتی محترم باجی بھی ہیں مسز ریٹا امانت، جو ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ خدا کی خدمت کر رہی ہیں۔ سو ایک دفعہ پھر بشپ صاحب میں بہت شادمان ہوں اور خوش ہوں آپ کے وقت کے لیے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو صحت دے، لمبی عمر دے۔ اٹ ہیز بین اے جوائے ٹو سی یو اگین۔ ایک دفعہ پھر آپ کا وقت، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بھائی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب کبھی ہم کراچی آتے ہیں تو آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور آن ایئر لیتے ہیں جی اپنے چینل پر آپ کی محبت کے لیے۔ اٹس آور جوائے، گواہی چینل کے لیے تہہ دل سے شکر گزار۔ تھینک یو بشپ صاحب۔ بشپ صاحب میں آپ کی تمام جو سرگرمیاں ہیں، خدمتیں ہیں، ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور فالو کرتے رہتے ہیں۔ سو آپ نے بہت سرو کیا ہے اس پینڈیمک میں کمیونٹی کو، اور جو سینٹرل گاسپل چرچ ہے انہوں نے بہت سرو کیا ہے۔ میں اس کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سسٹر میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم ایٹ گواہی ٹیلی ویژن اسٹوڈیو۔ اور مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم آپ آئی تھی کراچی میں اور ہم نے خاندان کی برکت اور اہمیت پر پروگرام کیا تھا، ہمارے ناظرین نے اسے بہت پسند کیا اور بہت اچھے ریویوز ہمیں ملے۔ ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائی ہیں، میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ بشپ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہمیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں جو یسوع مسیح کی کلیسیا ہے اس کا احوال آپ بیان کریں۔ ہاؤ دے آر ڈوئنگ اسپیشلی اس پینڈیمک میں، کس طرح سے ایماندار جو ہے اور کلیسیائیں جو ہے وہ بیہیو کر رہی ہیں، ان کا کیا حال ہے، کچھ ہم سے اس بارے میں بتائیے ہمیں۔ بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ریگارڈنگ بلوچستان جی، جو ان ریچڈ پلیس ہے، ایریا ہے، جی، بلکہ ہم کہیں گے کہ لیسٹ
جو ہے وہ ریچ ہے. جی اور نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ لیسٹ ڈیولپڈ ہے جی تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا. بالکل سچ ہے. اور لیس وسائل کے ساتھ, چاہے وہ جی گورنمنٹ ہے, جی چاہے وہاں پر ہماری چرچ ریلیجیس ہاں وہ لیس وسائل کے ساتھ جی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. لیکن خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک میں بھی کلیسیائیں جو ہیں وہ ہر روز بڑھ رہی ہیں. آمین ہاللویہ. کام جو ہے وہ ہر روز بڑھ پریز رہا ہے. گاڈ. اور وہاں پر جو موسٹلی چرچز ہیں وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہیں, کسی بڑے ادارے سے منسلک نہیں ہے, لیکن لوکل خادموں نے جو کام کیا ہے, محنت کی ہے, اٹس ریئلی اپریشیٹ. واو ہاللویہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جس طرح ہم تھے, جس طرح چرچ نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے, یونائٹ رہ کر انہوں نے خدا کا کام کیا ہے, یہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. سسٹر جی, یقیناً آپ کا جو تعلق ہے وہ پادری صاحب کے ساتھ مختلف خدمات میں ہے, لیکن بہنوں کے ساتھ اور سنڈے اسکول کی منسٹری کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ آپ کی خدمت ہے. کیسے ہماری بہنیں خیال کرتی تھیں اس کرونا کے حالات میں, خاندانی جو گزر بسر ہے یا خاندانی معاملات ہیں, کس طرح انہوں نے اس میں سروائیو کیا. کچھ آن گراؤنڈ ریئلٹیز شیئر کریں گی جو بہنوں کا پوائنٹ آف ویو تھا اس حوالے سے. جی بھائی, اس میں اس طرح تھا کہ جتنے بھی ہم کرونا زوروں جی پر تھا جی پچھلے سال, تو جو مائیں تھیں وہ بڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں شاید ہم بچوں سے ہاتھ دھوئے بیٹھیں گے, اپنے خاوند سے, اپنے بہن بھائیوں سے. تو کوشش تو کرتی تھی بہت زیادہ اپنی, جی, لیکن ساتھ ساتھ کوشش کی انہوں نے دعائیں بھی بہت کی. واو ہاللویہ. ڈور ٹو ڈور جا کر وہ وزٹ کرتی, بہنوں کو تسلی دیتی, خدا کا کلام سناتی کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں, بچانے والا خدا ہے. آمین. اگر موت آنی ہے تو وہ ہم آسمانوں پہ بھی ہوں گے تب بھی, اور تھا کڑے میں بھی ہوں گے تب بھی. واو پریز دی لارڈ. وہ عورتوں کے لیے بڑا ہمت کا کام کرتی, ان کو اپریشیٹ کرتی. بہت سارے چرچز کھلے رہتے جس پہ ہماری 10-12 بہنیں آ کر گھنٹوں دعا کرتے رہتے, حضوری میں دعا کرتی. واو پریز دی لارڈ. روزہ رکھتی اور بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتی. میں سمجھتا میں دیکھتی کہ کوئی پیسے کی کمی ہے, آمدنی کی کمی ہے, کھانے پینے کی کمی ہے, جی, اپنے گھر سے اٹھا کر وہاں. واو ہاللویہ. اس بات سے پریشان نہ, یہ کرسچن رویہ ہے, محبت ہے. بڑی زبردست بات ہماری بہن نے بتائی ہیں, اور میں بہت پر امید ہوں کہ مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہمیں ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسے کوئٹہ میں ایمانداروں کا تھا. بشپ صاحب, موجودہ حالات بہت سنگین ہیں, کرونا وائرس اس کی ایک وجہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں جو ہمیں مسیح کی دوسری آمد کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ بھائی صاحب, مسیح کی آمد جو ہے یہ تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کبھی بھی جھٹلایا. آمین آمین. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا جی جی کہ میں اگر یہ کہوں کہ 2 دہائیاں جن میں دیکھ رہا ہوں کلیسیاؤں میں مسیح کی آمد کا پیغام جو ہے وہ ختم ہو گیا. آج جو کلیسیاؤں میں جو پیغام ہے جی وہ کچھ اور ہے, وہ کسی اور طریقے سے. جی, اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم نوجوان ہوتے تھے, جی, پادری صاحبان, خدا کے خادم مسیح کی دوسری آمد پر کے بارے میں بہت زیادہ بتایا کرتے تھے. تو دوسری آمد جو بنیادی طور پر ہے یہ ہمارا فیوچر ہے, آمین, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ ہماری امید ہے. اور اگر کسی کو اس کی امید, اس کا مستقبل ہی نہ بتایا جائے تو وہ پھر آگے کرے گا. آج وہ کسی اور ڈگر پر. سچ بات ہے. اچھا, ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, سوری میں نے آپ کی بات کی کہ کرسچن ایمان میں جہاں پر ایک روشن مستقبل ہے وہاں پر بات نہیں ہو رہی. میں اکثر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھتا ہوں کہ دیگر مذاہب کے جو علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے اپنے ایمان کے متعلق باتیں ہیں وہ انہیں امید بتا کر انہیں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے اکساتے ہیں. کہتے ہیں جی وہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا. کیوں بشپ صاحب؟ اور ہم جن کے پاس ایک روشن مستقبل ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے. کتنا بڑا لمحہ فکری ہے, بہت بڑا لمحہ فکری ہے.
बिल्कुल, और जिसके लिए हमें अवेयर करना है कलीसिया को, और मौजूदा जो सिचुएशन है जी जी इसके बारे में रेफरेंस तो नहीं मैं चाहता कि पढ़ें हम, जी इसमें टाइम बहुत गुजर जाएगा जी। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 24 बाब निकालें हाँ और उसकी पहली आयत से 18वीं आयत तक पढ़ें जी तो वहाँ पर मसीह की आमद के बारे में कुछ निशानात वहाँ पर बयान किए गए। बिल्कुल ठीक है। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की पहली आयत से 18वीं आयत तक, बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर आप फर्दर ऑन पूरा चैप्टर ही अगर जी, आप पढ़ लें जी। तो यही बातें हाँ जी, ताकि नाजरीन को हाँ आसानी जी। होगी इसे पढ़ने के लिए जी। उसको उनको ये सारी बातें मिलेंगी कि मसीह की आमद से पेशतर निशानात क्या हों। तो उसमें जो पहली बात है जी मसीह पहली अगर आप 3 आयतें पढ़ें जी। 24 बाब की तो उसके शागिर्द जो थे उन्होंने यीशु मसीह को जो है उन्होंने हैकल दिखाई। उन्होंने कहा कि देख ये हैकल है हाँ। और इसकी कितनी जो है ना बड़ी इमारतें हैं। तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मेरी जो है इससे पहले कि इब्ने आदम आए जी इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहे। रहे। बिल्कुल ठीक है। ये मसीहा ने एक बात कही। और जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था मैंने थोड़ी सी चीज़ों पर देखा तो देखें अगर हम तारीख की तरफ देखें जी तो पहली हैकल जो थी वो सुलेमान बादशाह ने बनाई जी और वो 1000 साल कबल मसीह तामीर हुई। ठीक है। और 586 साल कबल मसीह उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया। ठीक है जी। दूसरी हैकल जो है वो अरतक्षस्ता के दौर में उस हैकल को फिर से रिबिल्ड किया गया था जब 50,000 यहूदी जो थे ज़ुरबाबेल की सरकर्दगी में वो निकले थे। नेहमिया का आप हवाला पढ़ें, हक्कूक की किताब पढ़ें, सारी बातें, ज़करिया को आप पढ़ें तो यहाँ पर ये बातें जो है वो ये एक ही दौर में ये चारों नबी जो थे ये जी हुई। तो उस दौर में इस हैकल को रीबिल्ड किया गया था जब 50,000 यहूदी वहाँ से निकले थे। लेकिन फिर जो है एक वक्त आया कि ये हैकल जो है वो फिर से तबाह हो गई और उसके बाद फिर एक तीसरी हैकल जो थी वो हेरोदिस बादशाह ने बनाई। तो मसीह ने जब ये बात कही कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा कि इब्ने आदम के आने से पहले उन्होंने एक निशान बताया जी। तो अगर आप तारीख पर गौर करें तो 70 ईस्वी में हैकल जो थी वो तबाह हो गई। 70 AD में 70 तबाह हो गई। और आज हम उस हैकल की जगह पर अगर कोई चीज़ देखते हैं तो एक वॉल ऑफ लेमेंटेशन जिसे दीवारें गिरिया कहते हैं, यहूदी आते हैं वहाँ पर दुआ करते हैं, आओ नाला करते हैं, सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई, है, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अलामत है, जो निशान है कि मसीहा की आमद जो है वो करीब है। आमीन, एब्सोल्युटली, ये बात सच। और ये पहला साइन है जिसके बारे में बिशप साहब ने जो है वो हमें बताया है। और बिशप साहब ने बताया कि मत्ती की इंजील के 24वें बाब की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो ये तमाम तफसील आपको मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और कलाम की इन सच्चाइयों को बिशप साहब के साथ मिलकर सीखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और मसीह की आमद की इन हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं। गवाही टीवी देखते रहें, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह की आमद इन मौजूदा हालात में हम किस तौर पर देखते हैं। और बिशप साहब ने बताया कि सबसे पहली इसकी निशानी बिशप साहब आपने बताई कि हैकल जो है वो तबाह कर दी गई और ये हो गया है। बिशप साहब दो बातें, चंद एक और बातें आपने बताया कि यहाँ पर हैं इस हवाले में, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से पूछना चाहता हूँ, बहन रीटा से, आप क्या देखती हैं किस तौर से कोरोना वायरस के असरात आज हमारे माशरे में, ख़ानदान में हैं? क्या लगता है आपको? भाई बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी दिनों में मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाए। जी। कोरोना के आने से
گھروں میں محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی. ایبسلیوٹلی. اتنے لوگ خوف زدہ تھے, اتنے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ ماں جو تھی وہ بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ڈرتی تھی جی کہ اس کو میں اتنی قریب کروں گی تو میرے سے اس کو کوئی وائرس نہ لگے. سچ بات ہے. یہ نہیں کہتی تھی کہ بچے سے مجھے کچھ نہ لگے گا, اس کو یہ ہوتا تھا کہ میری وجہ سے مجھ سے بچے کو کوئی وائرس نہ ہو جائے. تو وہ یہ باتیں کہ ایک دوسرے سے ماں باپ بچوں سے دور اور بچے ماں باپ سے دور ہونے لگے, محبت کی کمی آ گئی, خوف آ گیا, سب آ گیا اس میں. تو یہاں تک کہ لوگوں نے ہاسپٹلز میں ایک دوسرے سے ملنا کترانے لگے جی, جن کے سگے ماں باپ بہن بھائی تھے ہاسپٹلائز دیکھ نہیں پاتے تھے. بالکل سچ بات ہے. جنازوں پہ نہیں لوگ آ رہے تھے, پیرنٹس گھر والے اکیلے بیٹھے ان کو لے کر رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پر یہ ساری باتیں تھی وہاں آپ دیکھیں جو مسیح لوگ تھے, جو محبت سے بھرے ہوئے لوگ تھے, وہ ہر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ان کی ضرورت تھی. ایبسلیوٹلی. پھر بھی وہ مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت. ہاللویہ, ہاللویہ. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے گھبرانا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا. اور بشپ صاحب آپ وہ حقائق ہمیں بتا رہے ہیں جن سے ایماندار کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے, اس کو پتہ ہو کہ کیا ریئلٹیز ہیں. پہلی بات آپ نے بتائی کہ ہیکل جو ہے وہ 70 عیسوی میں تباہ کر دی گئی. دوسری نشانی کیا تھی؟ بس یہاں پر اس حوالے میں بہت ساری باتیں طے ہیں, اور اگر ہم ان سب پر ون بائی ون بات کرتے چلیں تو اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں کہ اس کے اوپر کے نشانیاں اور پھر حالات حاضرہ ہاں جی بھونچال ہیں, لڑائیاں یہاں پر ہیں, افواہیں ہیں, مصیبتیں ہیں, اور پھر جھوٹے نبیوں کا اس ریفرنس میں ذکر ہے, اور بڑی مصیبت کا ذکر ہے. تو ان پر اگر ہم ساری باتوں پر تفصیل سے بات کرتے جائیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنے کے لیے کم از کم 2 دن کا سیمینار چاہیے اس کے اوپر نا. لیکن میں یہ کہوں گا, ایک بات جو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی مصیبت, اگر آپ حالات حاضرہ پر غور کریں تو دنیا میں 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں. ایک پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم. ٹھیک ہے, دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو دنیا کی اقوام جو تھی وہ بیٹھ گئی, اور انہوں نے مل کر ایک ادارہ بنایا جس کو یونائٹڈ نیشن کا نام دیا, UNO کا نام دیا گیا. اور اس کا جب وہ کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے, میں ڈاکٹر بلی گرہم کی ایک بات جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب وہ کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے تو UNO کے جو بورڈ تھا, وہاں کے جو لوگ تھے, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں ورڈ خدا کا یا یسوع کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جو UNO کا کانسٹیٹیوشن جو اس میں ہم مذہب سے بالا تر ہو, ہم بڑے سوشل ہو کر جو ہے ہم لوگوں کی مدد کریں گے, اور تاکہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ نہ ہو. تو ڈاکٹر بلی گرہم کہتے ہیں کہ اگر یہ امن قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں لیکن جہاں پر پرنس آف پیس ہی نہیں ہے, امن کا شہزادہ ہی نہیں ہے, تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم دیکھیں جنگ عظیم تو نہیں نظر آ رہی, لیکن ساری دنیا جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. کسی جگہ پر نسلی فسادات ہیں, کسی جگہ پر ملک آپس میں ٹکرا رہے ہیں, کسی جگہ پر ٹرائبز جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں, اور ساری دنیا اس بڑی لپیٹ میں ہے. تو جنگوں کا بائبل میں لکھا ہے کہ جنگوں کا ذکر ہوگا. تو یہ جو 2 بڑی جنگ عظیم, پہلی اور دوسری, یہ مخصوص خطوں میں تھی, ایک پرٹیکولر ریجن میں, جس میں سینکڑوں بلکہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چلی گئیں. اور اگر آج ہم موجودہ سینیریو کی طرف جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک تیسری ورلڈ وار کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے, جو حالات سچویشنز جو ہے وہ بتا رہی ہیں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں, اپنا خیال یہاں پر پیش کر رہا ہوں. یہ کوئی یہاں پر کوئی کیا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی یہ کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک اتھینٹک بات ہے, یہ ایسی ہو گئی, یہ میں یہ اپنا خیال یہاں پر ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ تیسری جنگ عظیم جو ہے یہ ایٹم بم کی نہیں ہوگی, یہ کسی نیپام بم کی یا کسی بڑے ایسے ویپن کی نہیں ہوگی.
اور یہ جنگ ہوگی میرے اپنے خیال میں جی یہ بایولوجیکل جنگ، ہاں بایوز جو ہیں وہ چھوڑے جائیں گے جی اور اگر ہم موجودہ سچویشن پر غور کریں اوہو تو آپ دیکھیں کہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف آپ کو ایک بایولوجیکل جنگ جو ہے نظر آئے گی۔ ایبسلیوٹلی یہ کرونا وائرس یہ بایو ہے، ہاں یہ لائف ہے، سچ بات جو اگلی جو لائفز ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہتھیار نظر تو نہیں آ نہیں رہے آ رہے لیکن ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، اب یہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے، اس پر نہیں ہم بات کر سچ رہے بات ہے، ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک تیسری جنگ کی طرف جو ہے دنیا گامزن جا رہی ہے ہم، اور اگر ہم بائبل کے سنیریے میں یہ اگر یہ بات کہوں تو بعید نہ ہوگی جی یا شاید بہت قبل از وقت یہ بات ہوگی کہ بائبل کہتی ہے کہ ایک بڑی مصیبت، ہاں بڑی ایک گریٹ بڑی مصیبت، ٹریبولیشن، ہاں گریٹ گریٹ ٹریبولیشن، تو کیا اس سے بڑی نظر گریٹ نہیں کیا، آتا ہاں نہیں؟ اس سے بڑی کون سی بڑی ہاں ٹریبولیشن سچ بات ہے، شاید اس سے بھی اور آگے جو ہے حالات دن بدن خراب ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال میں ہم نے سنا تھا جی کہ کرونا آیا اور چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس سال میں اگین ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو لائف جو ہے نا وہ رسک پر ہے، ہزاروں لوگ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنے سے بالکل خوف زدہ نہیں یا ہچکچاؤں گا نہیں کہ یہ مسیح کی آمد کی تیاریاں ہیں، ایبسلیوٹلی یہ نشانات ہیں مسیح کی آمد کے یس کہ مسیحا جو ہے وہ آنے والا ہے، اور ہمیں بحیثیت ایماندار اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا اس پروگرام سے پہلے آپ سے کہ آج کلیسیاؤں میں مسیح کی آمد کا جو پیغام ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی آمد پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جو ہمارا فیوچر ہے، جو مستقبل ہے ہمارا، جس کے لیے ایماندار جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، جس کے لیے ایماندار جا رہے ہیں، سچ بات ہے، ان کی جو امید ہے، اور میں اس بات کے لیے اپنے خادموں سے، لیڈر سے بات کروں، ریکویسٹ کروں گا کہ کلیسیاؤں میں مسیح کی آمد کو پریچ کریں۔ ایبسلیوٹلی بچوں کو ہم امید ڈالتے ہیں کہ بیٹا پڑھو، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ ان کی ایک امید، تو ایمانداروں کو بھی ایک امید، ان کے سامنے گول سیٹ ہو جائے کہ آپ نے آسمان پر جانا ہے، اس کی تیاری کریں۔ آمین، ہیلیلویہ، ہیلیلویہ، ایبسلیوٹلی۔ ہاں جی، بشپ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں بھی 100% اس بات کے لیے آپ کو بھی کہوں گا کہ مسیح کی دوسری آمد کا، بھائی صاحب جب ہم اعمال کی کلیسیا کا، ایمانداروں کا احوال پڑھتے ہیں، وہ جانے دینے کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ مسیح کے ساتھ دوسری آمد میں شامل ہونے والے ہیں، زندگی میں شامل ہونے والے، ان کے سامنے ایک گول سیٹ تھا۔ اور آج جو ہے وہ ہماری چرچز میں دوسری آمد کا پیغام نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے جسے ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو بشپ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ بھی اس گفتگو سے بلیسڈ ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، آپ ابھی سوال کرنا چاہتے ہیں، ضرور ہماری اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں فون کیجئے تاکہ بشپ صاحب سے ہم ان سوالات کو کر سکیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، اور اس کے بعد مسیح یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کس طور پر مسیح کی آمد سے پہلے یہ پیشن گوئیاں کی گئیں، اور بشپ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ بشپ صاحب چند ایک آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ خدا کا کلام ہمیں ڈیٹیل بتاتا ہے، نہ صرف وہ ان بیماریوں، لڑائی جھگڑوں، بلکہ بڑی مصیبت، کتنی ڈیٹیل خدا کے کلام نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ کچھ اسی حوالے میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور جو بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ان کا اثر ہے، کوئی ایک بات ضرور اور جو ہمارے ناظرین کے لیے خبردار رہنے کے لیے ہو، ضرور شیئر کریں۔ ایسا بات یہ ہے کہ
مسیح کی آمد کے نشانات اور علامتیں تو بے شمار ہیں جی لیکن ایک بات جس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں. ہاں اگر آج ہم کلیسیاؤں پر غور کریں جی جی تو جو کلیسیاؤں میں جو مسیحی تعلیم ہے وہ بالکل میس ہو کر رہ گئی. ہوئے ہوئے اس کو توڑ مروڑ کر جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے. جھوٹی نبوتیں او ہو جو کلام سے کے مطابق نہیں ہے اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی. جی بات یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آیت جو لکھی ہوئی ہے ہم اس کو بس وہ بتا دیں کہ ایسی لکھی ہے. جی اور کئی دفعہ تو لوگ یہ کرتے ہیں اپنے سے پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں, نبوتیں کرتے ہیں, اور وہ نبوتیں جو ہیں ان کا اس بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر وہ ہوتا. ان کو پرکھا جائے تو جی میں یہ اگر یہ کہوں جی تو کوئی بعید نہ ہوگا کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے جس جی کو ہم کانٹیکس کہتے ہیں جی کانٹیکس کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. نہیں ہے. بس اپنی تعلیم جو ہے وہ اور اپنی نبوتیں اپنی پیشن گوئیاں یا اپنے خیال ہاں. اپنی مرضی کو بھی تھوپنا جی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو جھوٹے نبی جی بائبل مقدس میں پولوس رسول نے ایک بات بڑی خوبصورت جی طریقے سے کہ اس نے کہا کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنا جی اس خوشخبری سے ہٹ کر ہاں اگر کوئی اور خوشخبری تمہیں دے بلکہ اس نے یہ کہا کہ آسمان سے نورانی فرشتے بھی آ کر دیں تو اس نے کہا کہ ان کا یقین نہ کرو. میں کسی خادم کا وہ نام نہیں لوں گا, جی جی ان کو نبوتیں کرنے کا شوق تھا. شوق ہی میں تو یہ کہوں گا کہ فلانے دا فلانے نال بیاہ کر دو, او دے نال بیاہ کر دو. تو کیا بائبل مقدس ہمیں ایسی تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایسی نبوتیں اور اپنے مطلب کی باتیں جب کسی کو سنانی ہے تو کہنا کہ جی خدا ہی کہہ رہے ہیں, خدا یہ گل اپنی ہے لیکن نام خدا کا لے رہے ہیں. تو ہمیں خبردار رہنا ہے. اور مسیح نے یہ کہا تھا, خدا کا کلام بلکہ بڑی ڈیٹیل کہتا ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے. ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات جو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ان کا خدا جو ہے ان کا پیٹ ہے. اور ہمیں ایسے میں یہ کہوں گا کہ نام نہاد لیڈرز ایسے مبشر کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں جی میں خادم ہوں فلاں جگہ سے ہوں. جی میں آپ بھائی آپ کس چرچ کے ساتھ ہیں؟ جی میں آزاد بالکل میں آزاد ہوں. یسوع مسیح نے گناہ سے آزاد کیا تھا لیکن گلے میں رہنے کے لیے کہا, رفاقت میں رہنے کے لیے کہا, اس سے ہٹنے کے لیے نہیں کہا. تو ایسے لوگوں سے خبردار ہمیں رہنا ہے. ایسی تعلیمات سے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, باہر بائبل کو پکڑنے والا جو ہے وہ بائبل کو جاننے والا نہیں. سچ بات ہے. تو ہمیں اور ویسے بھی ایک اور بات بھی لکھی ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑی ہے. اچھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بھی ایک جو ہے ایک خبر گونج رہی تھی اور شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, بہت ہی دردناک واقعہ تھا. ایک بزرگ ماں جو ہے وہ بتا رہی ہے ایک شخص کو کہ میری بیٹی جو ہے اس کی شاید عمر 20-21 سال ہوگی بہن, اور ایک پادری صاحب اسی طرح آزاد کوئی تھے خادم, انہوں نے کہا جی کہ ان کی عمر کوئی 50+ ہوگی. لیکن ہوا کیا کہ وہ اس بچی کو ورغلا کر اسے جناب وہ بھگا کر لے گئے, اور کتنا زیادہ خدا کا اور خدا کے لوگوں کا نام بدنام ہوا. اور یہ ایسے جو ہیں وہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے خدا کے نام کو بہت بدنام کیا ہے. بھائی صاحب بلکہ یہاں تک کہ پاسٹر بھی لکھنا نہیں آتا. کسی نے پیسٹر لکھا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. میں نے بہت سارے دیکھے کسی نے پوسٹر لکھا ہوتا ہے. صحیح بات. خدا را میری ریکویسٹ ہے خدا سے کہ بائبل کو پڑھیں. ایبسلیوٹلی یہ بہت بائبل کو پڑھیں. اگر آپ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. سچ بات ہے. موسیٰ نے یہی بات یشوع سے کہی تھی کہ نبوت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان دے. تو نہ اس سے وہ کہتا ہے نہ دائنے مڑنا اور نہ بائیں, تبھی تجھے اقبال بندی کی لعنت نصیب ہوگی. تو خدا کا کلام تو
وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسٹریٹ لائن میں چلنا، نہ دائیں نہ بائیں بلکہ اسٹریٹ لائن میں. یہ بہت ضروری ہے جی، بالکل سیدھا، یہ بہت ضروری ہے. سو جھوٹے نبیوں سے بھی جو ہے وہ خبردار رہنا ہے، اور یہ آئیں گے، خدا کا کلام کہتا ہے یہ آئیں گے، لیکن ہمیں بہت اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے. اور ہم سن رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ مسیح کا روپ دھار کر جو ہے وہ آئیں گے، اور ہمیں اس سے بچے رہنا ہے. بہن، کس طرح آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے خاندان، ہماری کلیسیاؤں کو مسیح کی آمد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہماری کلیسیائیں یا ہمارے خاندان یا ہماری بہنیں کریں؟ بھائی اس میں زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ آمد کیا ہے. جی. ان کو ہم اسی طرح بچوں کو یا بہنوں کو جو گھروں میں کام کرنے والی یا گھروں میں بیزی رہتی ہیں، ان کا نکلنا باہر ہوتا ہے، کم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہم ان کو اسی طرح بتا سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک شادی کے لیے ایک دلہا کے انتظار میں تیاری کرتے ہیں، ایک دن ہم پورا پروگرام اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ اس دن ہم نے مہندی رکھنی ہے، اس دن ہم نے برات بلانی ہے، اس دن ہم نے ولیمہ کرنا ہے، تو اس دن ہم لڑکی کو واپس لائیں گے، اس دن اس کو واپس بھیجیں گے. اسی طرح اگر ہم اپنی بہنوں کو، بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کو لینے کے لیے آمین، خفیہ آمد آئے گی، ایماندار اٹھائے جائیں گے، ہم ان کو ڈھونڈتے رہیں گے. دو بہنیں چکی پیس رہی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. دو حل جو رہے ہوں گے، ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اگر کبھی آپ صبح اٹھو میں آپ کو مذہب نہ ملوں یا آپ کو دادی نہ ملے یا دادا نہ ملے تو سمجھ لیں کہ خداوند ان کو اپنے پاس لے گئے. جیسے ہم اپنے یونیفارم کے لیے کپڑے استری کرو، جوتے پالش کرو، یہ کرو. بچے بعض دفعہ چرچ نہیں جاتے، ان کو کہیں نہ فلاں بندہ آ رہا ہے تو وہ ہم سے بھی پہلے پہنچے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آ کون رہا ہے. تو اسی طرح جب ہم ان کو بتائیں گے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، جلد ہمیں لے کر جانے والا ہے، تو ہم سے شاید زیادہ تیاری کر لیں. یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں. یہ ہماری امید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اعمال کی کتاب میں جب یسوع مسیح بادلوں پر اٹھائے جا رہے تھے، رسول نیچے کھڑے ہوئے تھے اور شاید ان کے اندر بڑے سوال ہوں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو براق پوشاک پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہی یسوع جسے تم بادلوں پر اٹھتے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہی یسوع پھر آئے گا. اور ہماری یہ امید ہے. بشپ صاحب، کلوزنگ کمنٹ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ناظرین کو کوئی نصیحت، اب یہ آپ نے جھوٹے نبیوں کے بارے میں خبردار کیا، لیکن کوئی اور بات آپ کے دل میں ہو جو آپ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ باجی نے کہا کہ بتائیں لوگوں کو یسوع آنے والا ہے. واٹ یو would like to say؟ میں ایک ہی بات کہوں گا جی کہ ہمیں ریڈی رہنا ہے، آمین. ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو تیار نہیں ہوں گے، وہ 10 کنواریوں کی جو بات ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، تو 5 جو ہے جو تیار تھی وہ اس شادی میں شریک ہو گئی، اور جو تیار نہیں تھی وہ نہیں شریک ہو سکی. تو ہم یہ کہتے ہیں چلو آج نہیں کل کر لو، تو وہ آج اور کل جو ہے پتہ نہیں کل زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. پکی بات ہے. تو ہماری امید، ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ تو آج ہے کہ آج ہم آسمان پر اٹھا لے جائیں گے. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں تسلیکیوں کے پہلے خط کے 4 باب کے اگر 16ویں آیت اور 17ویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا. آمین. اور جب وہ آ رہا ہے تو اب میں تو یہ کہوں گا، نہ تو وہ چرنی میں پیدا ہوگا، نہ وہ کسی گدھے پر بیٹھے گا، نہ وہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، نہ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جائیں گے، اور نہ اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں گے، نہ اس کی پسلی میں بھالا مارا جائے گا، بلکہ وہ للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ آئے گا. تو اب جب وہ آئے گا تو اس کے پاس 2 دھاری تلوار ہوگی، انصاف کی تلوار ہوگی، اپنے لوگوں کے لیے ہوگی. تو وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈی. ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو ختم اس بات کو کہتا ہوں کہ چائنیز خادم تھے، میں نام بھول گیا، ان کی کتاب تھی مسیح کی آمد، مسیح جلد آنے والا. اس میں وہ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ خواب دیکھتا ہے، شاید وہ خواب تھی یا رویا تھی کہ صبح کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ
دیکھتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بیڈ پر نہیں ہے، تو جا کر دیکھتا ہے کہ شاید کہیں باتھ روم میں کسی جگہ پر ہوگی یا کہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آئی۔ پھر بیٹے کے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہ خلاف توقع جو ہے صبح اٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے بہن نہیں نظر آ رہی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر ایک عجیب سا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کہ ہر شخص گھر میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ غائب ہے۔ تو وہ شخص وہ کہتا ہے کہ میری ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں یہ اس نے کہا کہ اپنے گھرانے کو بلایا اور ان کو کہا کہ مسیح جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ مسیح آئے ہم ایماندار اٹھا لیے جائیں، ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم مسیح نے 4 باتیں کی تھی کہ ابن آدم کے آنے سے پہلے لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہوں گے، شادی بیاہ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، گھر بناتے ہوں گے، اور ابن آدم جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو لوگ اسی دوڑ میں لگے ہوئے کہ گھر بنا لیں گے، کاروبار نو بڑا کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن اس تیاری میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور اس پیغام کو میں لیڈر سے، خادموں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کلیسیاؤں میں اس کو پریچ کریں۔ آج ہم پیغام پریچ کرتے ہیں ویزا کنے لینا، آج ہم پیغام پریچ کچھ اور کرتے ہیں، شافی سے زیادہ شفا کی بات شفا کی طرف ہم بھاگتے ہیں، ہمیں شافی نجات کی ضرورت ہے۔ یس ایبسلیوٹلی، یہ بات سچ ہے، اور ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت زبردست ایلوسٹریشن، ایک مثال بشپ صاحب نے دی ہے کہ اٹھائے جا رہے ہیں ہر گھر سے وہ شخص جو مسیح کے ساتھ ہے، وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ہمیں اس طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے تو ہم بھی مسیح کے ساتھ بادلوں پر اس کا استقبال کریں۔ میرے عزیزوں، میری یہ دعا ہے، آپ میں سے اور آپ کے خاندانوں میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، آپ سب مسیح کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ لیکن بشپ صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اس شخص نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ان سے کہا ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیا میں تیار ہوں؟ کیا میرا گھرانہ تیار ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی تیاری شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، بشپ صاحب سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، بشپ صاحب کا نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، آپ ضرور انہیں فون کر سکتے ہیں، ہمیں فون کر سکتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں ہم سب مل کر مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہوں گے اور اس کی ابدی زندگی میں شامل ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔